بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہاری سجن کی ایپیسوڈ 6۔ رات فرحت بیگم کی یکدم آنکھ کھلی تو بیڈ کی دوسری سائیڈ خالی دیکھ کر حیران ہوئی۔ یہ اس ٹائم کہاں گئے؟ سوچتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، فوراً بٹا ٹھیک کرتی باہر کی طرف آئی۔ ٹی وی لاؤنج میں جہانگیر صاحب کو نہ پا کر اب کی بار انہیں فکر لاحق ہوئی۔ بڑے بڑے ڈاگ بڑھتی وہ لان میں آئی جہاں سامنے جہانگیر صاحب سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ان کو دیکھ کر فرحت بیگم نے سکون کا سانس لیا۔ کیا ہوا، آپ یہاں اس وقت کیوں بیٹھے ہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ ان کے قریب بیٹھتے ہوئے انہوں نے فکر مندی سے پوچھا۔ بس ایسے ہی نیند نہیں آ رہی تھی، انہوں نے بنا دیکھے جواب دیا۔ آپ کو مناہل یاد آ رہی ہے؟ بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا۔ فرحت بیگم کے سوال پر وہ چونکے۔ ہاں، آج بہت یاد آ رہی ہے اس کی، عجیب سی بے چینی ہو رہی ہے۔ ان کی آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے تھے۔ تو ہم صبح چلتے ہیں نا ان سے ملنے؟ مجھے تو بہت یاد آ رہی ہے اس کی، پتہ نہیں ارحم اس کے ساتھ ٹھیک بھی رہتا ہوگا یا نہیں۔ وہ دکھ سے بولی۔ نہیں فرحت، ہم اس سے ملنے نہیں جائیں گے۔ مجھے وہ ضرور یاد آ رہی ہے، پر میں اسے معاف نہیں کر سکتا۔ اس نے جو قدم اٹھایا تھا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ اب کی بار ان کی آواز میں سختی تھی۔ اولاد ہے وہ ہماری، اور وہ بھی اکلوتی، کب تک اسے ایسے ناراض رہیں گے؟ بچی تھی، آ گئی کسی کی باتوں میں۔ آپ جانتے ہیں ہماری مناہل لوگوں کی باتوں میں کتنی جلدی آ جاتی تھی۔ جو جیسا کہتا تھا فوراً اس کی بات پر یقین کر لیتی تھی۔ یہ جانے بغیر کہ ہر انسان سچ نہیں بولتا۔ آپ ایک بار اس سے ملے تو صحیح، اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولی۔ رات کافی ہو گئی ہے، چلو چل کر سوتے ہیں، کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پر میری بات۔ بس فرحت بیگم، اب مناہل کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی، میں جا رہا ہوں، تم آ جاؤ۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی وہ اندر کی طرف بڑھ گئے اور فرحت بیگم انہیں بے بسی سے جاتا دیکھ کر رہی تھی۔ السلام علیکم سر۔ ارحم کے روم میں داخل ہوتے ہی ایک سپاہی نے ادب سے سلوٹ کیا۔ ارحم جو فائل دیکھنے میں مصروف تھا، اس کی آواز پر چونکا۔ جی روہیل، بولو کیا خبر ہے؟ سر، ہم نے آپ کے بتائے گئے ہوٹل میں کچھ دیر پہلے رائڈ ڈالی ہے۔ تو بتاؤ، جو اطلاع ہم تک پہنچی تھی کیا وہ درست تھی؟ کیا کوئی فائدہ ہوا ہے؟ ارحم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جی سر، بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ وہ ہوٹل گندگی کا ڈھیر تھا، وہاں سے ہمیں بڑی مقدار میں شراب، کوکین اور بہت سی نشہ آور چیزیں ملی ہیں، اور اس کے علاوہ… بولتے ہوئے وہ ایک پل کو رکا۔ تم رک کیوں گئے راہیل؟ اس کے علاوہ تمہیں کیا ملا وہاں سے؟ سر، وہاں پر 10 سے 12 لڑکے لڑکیاں بھی ملے ہیں، اور جس حالت میں ہم نے ان کو پکڑا ہے وہ… میں اس سے پہلے وہ کچھ بولتا ارحم بول میں سمجھ گیا ہوں تم کیا کہنا چاہ رہے ہو۔ کیا ان میں سے کوئی شادی شدہ بھی ہے؟ نہیں سر، وہ کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ جی سر، کہتے ہوئے وہ چلا گیا۔ اس کے ساتھ جاتے ہی ارحم اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ پہنچا تو سامنے ان لڑکے لڑکیوں کو دیکھ کر تو اس کا خون کھولنے لگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان سب کو ایک ایک کر کے وہ سزا دے جو عمر بھر یاد رکھیں۔ اسے دیکھ کر سب نے اپنی نظریں جھکا لی۔ لڑکیاں اپنی چادریں ٹھیک کرنے لگیں۔ اب کیا فائدہ اپنی چادریں ٹھیک کرنے کا؟ اس چادر کی بھی کوئی عزت ہے جو تم جیسی لڑکیاں نہیں جانتی۔ ارحم سلگتے ہوئے لہجے میں بولتا ہوا ان کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ سر، ہم… اس سے پہلے وہ کچھ بولتے ارحم نے ان کی بات کاٹی۔ تم لوگوں کی بھی سن لیتا ہوں، کہتے ہوئے روہیل کی طرف متوجہ ہوا۔ تم ابھی اور اسی وقت مولوی صاحب کو بلواؤ۔ ان لوگوں نے جب نے یہ حرکتیں ہی کرنی ہیں تو ایک دوسرے کے لیے حلال تو ہوں۔ اور ارحم کی بات سن کر تو جیسے وہ سب سکتے میں آ گئے۔ جی سر۔ او ہاں، ان کے والدین کو بھی بلواؤ۔ میں چاہتا ہوں ان کے سامنے ان کی اولاد کا نکاح کروایا جائے۔ یس سر، کہتے ہوئے چلا گیا۔ سر پلیز ہمیں معاف کر دیں، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، وہ سب ارحم کے قدموں سے بیٹھتے ہوئے بولے۔ میں تو تم لوگوں کو سزا ہی نہیں دے رہا تو معافی کس بات کی؟ سر، میں اس سے شادی نہیں کر سکتا، ہم صرف اچھے دوست ہیں، ان میں سے ایک بولا، جس پر اس لڑکی نے چونک کر دیکھا جو اس کے ساتھ ایک کرسی پہ پکڑی گئی تھی۔
اس کی بات پر ارحم نے زور سے اس لڑکے کا منہ دبوچا۔ بےغیرت انسان، رات کی اس پہر تم اس لڑکی کے ساتھ ایک کمرے سے اس حالت میں ملے ہو اور اب کہہ رہے ہو یہ تمہاری دوست ہے۔ پھر اس لڑکی کو گھورتے ہوئے بولا، دیکھو اسے جس پر تم اپنا گھر چھوڑ کر اسے خوش کرنے آئی ہو۔ سر اس نے مجھ سے زبردستی کی ہے، میں اپنی مرضی سے نہیں آئی۔ اور وہ روتے ہوئے بولی، جس پر ارحم نے زوردار قہقہ لگایا۔ میڈم زبردستی کمرے میں کی جا سکتی ہے، گھر سے تو تم اپنی مرضی سے ہی آئی ہو نا؟ اس کے سوال پر لڑکی نے سر جھکا لیا۔ صرف لڑکے کا قصور نہیں ہوتا، تم لوگ بھی اتنی ہی قصوروار ہو جو اپنے ماں باپ کی عزت لٹا کر ان جیسوں کے ساتھ رات گزارنے آ جاتی ہو، جو تمہارا اچھے سے استعمال کر کے شادی کے لیے پاک صاف لڑکی ڈھونڈتے رہتے ہوتے ہیں۔ پر میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، تم لوگوں کا نکاح کرواؤں گا۔ انہیں تو ویسے ہی لڑکی ملنی چاہیے تھی جسے تم خود ہو، وہ بھی تمہارے ماں باپ کے سامنے۔ تم جیسی لڑکیوں کی وجہ سے بہت سے ماں باپ اپنی بیٹیوں کو اسکول کالج نہیں بھیجتے، وقت سے پہلے ہی ان کی شادی کر دیتے ہیں۔ پتہ کیوں؟ کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری بیٹی کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ ویسے تم میں اور اس طوائف میں کیا فرق ہے؟ وہ تو پھر مجبوری میں اپنا جسم بیچتی ہیں اور تم لوگ جھوٹی محبت میں۔ سر ایک موقع دے دیں، آئندہ کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ ان میں سے ایک ہاتھ جوڑ کر بولا، موقع ہی تو دے رہا ہوں، تو ہی اسی سے تمہارا نکاح کراؤں جس کے ساتھ تم پکڑے گئے ہو۔ کل کو جب تمہاری اولاد ہوگی تو بتانا کیسے تم دونوں کی شادی ہوئی، کس حالت میں پکڑے گئے تھے تم لوگ۔ ایک دوسرے کے ساتھ بغیر نکاح کے راتیں گزار سکتے ہو لیکن نکاح کر کے ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تف ہے تم لوگوں پر۔ اب میں چلتا ہوں، تم لوگوں کی تو شکل بھی دیکھنے کو دل نہیں کر رہا۔ شہباز ارحم نے دوسرے سپاہی کو آواز دی، جو اس کی آواز پر بھاگتا ہوا آیا۔ جی سر، جب مولوی صاحب اور ان کے والدین آئے تو مجھے بتا دینا۔ ٹھیک ہے سر۔ اور ہاں، لیڈی کانسٹیبل سے کہیں ان لڑکیوں کی اچھے سے خدمت کریں، اور تم لڑکوں کی جب تک ان کے ماں باپ نہیں آ جاتے۔ بنا اس کا جواب سنے ارحم فوراً سے وہاں سے چلا گیا۔ میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلدی سے مل سکے۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ میری ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اوکے، اللہ حافظ۔